میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جمعیت سے ٹکراؤ گے، جمعیت سے ٹکراؤ گے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے کہ ایک اسلامی بلاک وجود میں آنا چاہیے، ایک مشترکہ سیاسی حکمت عملی، مشترک اقتصادی نظام، مشترک دفاعی معاہدہ، یہ امت کو ایک جسم بنا سکتی ہے۔ اور جب کوئی اچھا کام ہوا، اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا، ہم نے حکمرانوں سے اختلاف کو بھلا دیا اور اس اقدام کی حمایت کی۔ اس کو مزید آگے بڑھانے کی تمنا کرتے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اب بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، قبلہ اول تک محدود نہیں ہے، یہ مسئلہ اب صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے، یہ عرب دنیا سے آگے بڑھتے ہوئے ایران تک پہنچ گیا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو صرف ایران کا معاملہ ہے، ایران جانے اور اس کا مسئلہ جانے، تو میں اپنے حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے عوام کو بھی اس حوالے سے بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کو اسرائیل سر کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ذرا سمجھو اس بات کو، بین الاقوامی قوتیں کس منافقت کے ساتھ، کس ناجائز حربوں کے ساتھ امت مسلمہ کا خاتمہ چاہتی ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، حرمین الشریفین ان کے نشانے پر ہے۔ اور اسی لیے میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپس کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے، اب امت کے وحدت کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی دفاع ایک کرو، اپنا اقتصاد ایک کرو، اپنی سیاست ایک کرو، ہم آہنگی پیدا کرو، کوئی تمہارا دفاع نہیں کرے گا۔ آئیں ایک دفاعی قوت بن کر ہم اسلامی دنیا کو ایک مضبوط بلاک بنائیں اور اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کے مفادات کا دفاع کریں۔ میرے محترم دوستو، لیکن کون کرے؟ پاکستان کے یہ حکمران کس کس بات کو روؤں؟ اور پختانہ وائی ہوئے پڑتوک دی سوڑی سوڑی راوٹ چہارہ سوڑا دی گنڈم مات لڑا رہا تھی۔ سنجیدہ ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں۔ یہاں پر پاکستان خود ایک قومی یکجہتی سے محروم ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک قومی یکجہتی کی علمبردار جماعت ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ایک عقیدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم تعصب کے قائل نہیں۔
ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں. آئیں ہم اپنے اختلاف سے بھی بات کریں، لیکن سلیقے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. نفرتوں کی سیاست ہم اٹھاتے نہیں ہیں، نفرتوں کی سیاست کو ہم دفن کرتے ہیں. ہم پاکستان میں شدت کی سیاست نہیں کر رہے، ہم پاکستان میں اصولوں کی اور محبت کی سیاست کرتے ہیں. پاکستان ایک آئین رکھتا ہے، ایک قانون رکھتا ہے. کتنی مرتبہ ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس آئین پر حلف اٹھایا. ہم اس کے وفادار ہیں، لیکن جو لوگ ملک کے محافظ ہیں، جو ہماری سرحدات کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی سیاست کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی معیشت کے محافظ ہیں، اگر وہی آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں، اگر وہی قانون کو موم کی ناک بنا کر جدھر چاہیں جیسے چاہیں موڑ دیں، تو پھر ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچانا اس کے ذمہ دار آپ ہیں. میں دفاعی اداروں کا احترام کرتا ہوں، میں ملک کا نظم و نسق چلانے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں، میں ملک میں اصولی سیاست کا احترام کرتا ہوں، لیکن اپنے حدود سے تجاوز کرو گے تو پھر سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے، مقابلہ بھی ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تم مجرموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، اس لیے کوئی مجرم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. جمعیت علماء اسلام ایک پاک، صاف، شفاف اور عقیدے پر پختہ اور پرعزم جماعت، اگر اس کو تم نے مد مقابل میں لانے کی کوشش کی تو اپنی ہلاکت کا اعلان کرو گے اور کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں. نعرہ تکبیر! یا آواز یا قوت! یا آواز یا قوت! امت کی وحدت، امت کی وحدت، ملت کی وحدت، ملکوں کی وحدت، انسانوں کی وحدت، تیری قوت میری قوت. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مؤثر قوت ہے. اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے، اگر آج پاکستان باقی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے فضل و کرم کو گواہ بناتے ہوئے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی برکت سے پاکستان باقی ہے. ہم خون کی قربانیاں دے رہے ہیں. گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہمارے کتنے کارکن، ہمارے کتنے عہدیدار، جید علماء کرام نشانہ بنے کس گناہ پر؟ کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ اگر کسی دوسری جماعت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم وہاں بھی ظلم کی خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء کا گناہ بتائیے. ان کے علماء کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس ملک کو ہم توڑنا چاہتے ہیں جمعیت علماء توڑنے نہیں دے رہے. ہم تو پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں. ایک طرف
دباؤ آتا ہے، کبھی دوسری طرف سے دباؤ آتا ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم پاکستان کی جمہوری نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کر کے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھتی ہے۔ ایک طرف کچھ جاہل قوتیں ہم پر کفر کے فتوے لگاتی ہے، اور ایک طرف پاکستان کے وفادار ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے انتخابات میں دھاندلیاں کرتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ اس پگڈنڈی پر ہم سفر کر رہے ہیں۔ ایک طرف بھی ہم پر گولیاں برس رہی ہیں، اور باجوڑ سے لے کر کراچی تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ ایک باجوڑ میں ہم نے 80 جنازے ایک ہی اجتماع سے اٹھائے ہیں۔ وزیرستان کے تمام اضلاع کے امراء دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں۔ محمد کے علاقے میں جائیں، کرم کے علاقے میں جائیں، وزیرستان کے علاقے میں جائیں، علماء ہی نشانے پہ، علماء ہی نشانے پر، علماء ہی نشانے پر، کیوں؟ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان حربوں سے جمعیت علماء اسلام کے پائے استقامت کو متزلزل کر سکیں گے، یاد رکھیں ہم نے اپنی تاریخ سے سر اٹھا کے چلنا سیکھا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے جمعیت! یہ تیری جمعیت، قائد کی صورت میں جمعیت۔ لیکن میری جان، مال اور عزت و آبرو کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ریاست ذمہ دار ہے۔ میں ریاست کو اس اجتماع کی وساطت سے اور آپ کی تائید کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا۔ اطلاع بھیج دیتے ہیں، تھریٹ لیتے، فون کر لیتے ہیں آپ فلانے علاقے میں نہ جائیں۔ یہاں بھی روک رہے تھے نا، میں نے کہا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری جرت کو! قائد تیری جرت کو! پھر یہ بھی بتا دیں کہ قائد کے اگر ایک بال کو بھی کسی نے بینگا کیا، خدا کی قسم یہ دھرتی آگ کا پگولا بنا دیں گے، یہ دھرتی آگ کا پگولا بنا دیں گے۔ قائد محترم کے جانشار ہم یہاں موجود ہیں، کسی مائی کے لال کو قائد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قائد تیرے جانشار، قائد تیرے جانشار، قائد تیرے جانشار، قائد تیرے جانشار۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، پہلے تو ہمارے حکمران اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں۔ پاکستان کے دو سرحد ہیں، ایک مغربی سرحد ہے اور ایک مشرقی سرحد۔ مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے، وہ سرحد بھی بند۔ مغربی سرحد پر
2,500 کلومیٹر تک ایک افغانستان ہے، یہ سرحد بھی بند۔ چین پاکستان پر اعتماد کھو رہا ہے، وہاں سے بھی کوئی بڑی خیر کی ابھی توقع نہیں ہے۔ ایران کے حالات کہ اب نہ وہ اچھے کا ہے نہ برے کا۔ تم ملک محصور ہو گیا ہے، پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال ہے اس وقت، اور کہتے ہو ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تم خود بھی پھنس چکے ہو، قوم بھی اس وقت محصور ہے، اور پاکستان کے عوام آج رول رہے ہیں۔ ایک آبنائے ہرمز بند ہوا، ہمارے سارے حکمرانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے۔ انڈیا میں 1 روپے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی نہیں ہوئی۔ بنگلہ دیش جیسے ملک میں صرف 16% قیمتیں بڑھی ہیں، اور ہم ہیں کہ یہاں 61% ہم نے قیمتیں بڑھا دی۔ جبکہ ایران کا تیل اسی مقدار سے آ رہا ہے جس مقدار سے آبنائے ہرمز بند ہونے سے پہلے آ رہا تھا۔ تو سیدھی بات ہے، ایران کے ساتھ معاہدہ کرو، جائز طریقے سے تیل برآمد کرو، ختم بات۔ IMF ناراض ہوگا، امریکہ ناراض ہوگا، اور ان کو کمیشنیں نہیں ملیں گی۔ پھر پوری اسمگلنگ کی نگرانی یہ لوگ خود کرتے ہیں۔ تو جو خیبر پختونخوا میں 45 سال سے خون بہ رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے، 1979 سے لے کر جب میں ابھی طالب علم تھا اور یہاں جنگ شروع ہوئی ہے ہمارے سرحد پر، اور آج جب میں 73 سال میں داخل ہو گیا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان اس وقت خون میں نہا رہا ہے۔ سندھ تو ویسے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ جی یار سمجھا کرو نا، خدا کا خوف۔ سارے اختیارات کہتے ہم مستثنا ہیں، صدر پاکستان مستثنا ہے، زندگی بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے۔ ایسا پاک، صاف، شفاف، یہ تو اسٹیبلشمنٹ بڑی بیوقوف اور احمق ہے، جس کو پتہ نہیں کس کس جرم میں 8-10 سال جیل میں رکھا۔ کبھی اتنا بڑا مجرم کہ جیل میں، اور کبھی اتنا پاک اور شفاف شخصیت کہ اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہو سکے گا، اور تاحیات۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا، دعوت دی۔ کوئی ہے کہ جس کا میرے اوپر حق ہو تو وصول کر۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے۔
میں وہ حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا حق ہے آپ کا؟ کہا آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ کہا نہیں، آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا تھا، میں نے بھی آپ کو پیٹھ پہ مارنا ہے، آپ نے پیٹھ کر دی۔ کہا نہیں، پیٹھ میری ننگی تھی، میں نے ننگی پیٹھ پر آپ کو بدلہ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی۔ وہ صحابی تھا، بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، لپٹ گیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کو چومتا رہا، چومتا رہا، چومتا رہا، یہاں تک کہ مہر نبوت کو چوما۔ لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں مستثنیٰ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود عدالت میں پیش ہوئے، قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے، یہ تو نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، اور مدعی کو حق نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس درج کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو کوئی مستثنیٰ نہیں تھا، وہ خود بھی مستثنیٰ نہیں تھے۔ یہ کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کر سکتے، اور اگر شادی کر لی تو اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حلالی ہوگا۔ یہ ہمارے قانون سازی ہے۔ آج ملک ان سے نہیں چل رہا، بینک بیچے جا رہے ہیں، پی آئی اے بیچا جا رہا ہے، تمام سرکاری ادارے بیچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹیاں بیچی جا رہی ہیں، اسکول تک بیچے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس پر قبضہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس عقل والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور مجھے پتا ہے امریکہ کا مدرسے کے ساتھ دشمنی کون کر رہا ہے، کس کے لیے وہ مشکل بنا ہوا ہے۔ قانون پاس ہو چکا ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا اسی طرح پاس ہوا ہے۔ اب امن درآمد نہیں ہو رہا، صوبوں میں قانون سازیاں نہیں ہو رہی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح مدرسوں کو غیر مؤثر بنا دیں گے، تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ تحریک ہم نے اٹھانی ہے۔ اس ملک میں ہمیں امن چاہیے، انسانی حقوق کا تحفظ چاہیے، اور خوشحال معیشت چاہیے۔ ہم نے مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا تھا، لیکن انہی دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا عمل شروع کیا، اور اسلام آباد میں بین الاقوامی قیادت اتر رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ان حالات میں ہمیں ملک کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی۔ ہم نے وہ مظاہرے مؤخر کیے، منسوخ نہیں کیے، اور اب انشاءاللہ العزیز 22 مئی کو جمعے کے روز
मुल्क भर के हर जिली हेडक्वार्टर में मुजाहरे किए जाएंगे। दोबारा ऐलान करता हूं। हम अवाम के साथ खड़े हैं, उसके दुख दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं। जहां बदअमनी है हम वहां पर भी अवाम के साथ खड़े हैं, अपना खून दे रहे हैं। इस वक्त भी मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि आज जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खून की झील में खड़े होकर बात कर रहा हूं।